دیکھیں یہ تو حدیثیں موجود ہیں، چاہے کوئی ان کو ضعف ان کا ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن بہرحال الفضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو معتبر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا، اور اس میں حکمت بالغہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پہ کوئی اپنا گندا پیر ناپاک پاؤں رکھے، تو سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بنتا ہی نہیں تھا۔ محبوبیت کا نور بھی اس بشریت پہ اترا، ابدیت کا نور بھی اترا، نبوت کا نور بھی اترا، اور حقیقت کا نور بھی اترا، تو بشریت پہلے ہی نور کی مانند تھی۔ اب چاروں طریقوں سے جب نور حق نے گھیر لیا بشریت محمدی کو تو وہ سراسر عین نور ہو گئی، سراسر نور ہو گئی بشریت۔ اس وجہ سے یہ شان ملی کہ پیکر بشر تھا، مگر سورج کی دھوپ میں حضور چلتے تو سایہ نہ ہوتا، پر تو تشریف نہیں لیتا تھا سایہ، جیسے ہم لوگوں کا دھوپ میں بتی کے اجالے میں سایہ جو پڑتا نا، تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا ہی نہیں، پڑتا ہی نہیں تھا زمین پر۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، حضور کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں پڑنے دیا کسی انسان کا قدم محبوب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو نفاست کا کمال ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ انور نہیں ہے، یہ کمال ہے آپ کا۔ بے شک۔ اچھا سایہ کیوں نہیں ہے؟ علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں اس کے اوپر کسی کا قدم نہ آ جائے۔ بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک عشق و محبت کا بڑا گہرا نقطہ ہے۔ کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا سایہ تھا۔ جب آپ تھے تو سایہ بھی ہوگا نا۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے بارے میں روایات دو قسم کی ہیں۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ تھا، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ ان دونوں روایات کو، دونوں قسم کی روایات کو جمع کرنے کا سب سے آسان اسلوب، سب سے آسان طریق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص تھے، خصوصیات تھی، معجزات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن روایات میں سایہ نہیں تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور جن روایات میں کہ آپ کا سایہ تھا، اب وہ سایہ کب ہوتا؟ جب آپ باہر نکلتے، آپ کے اوپر سورج پڑتا، تو جب آپ باہر نکلتے، سورج نکلتا تو آپ بغیر لباس کے نہیں ہوتے، آپ نے لباس پہنا ہوتا تھا۔ تو جب سورج آپ کے جسم اتھر پہ پڑتا، آپ کو جسم اتھر کے درمیان کپڑے حائل ہوتے، اور کپڑوں کا تو سایہ تھا۔ اس لیے جن روایات میں کہ سایہ نہیں تھا، اس کا معنی کہ آپ کا معجزہ تھا، اور جن روایات میں تھا کہ آپ کا سایہ تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ آپ جس اتھر پر جو کپڑے تھے اس کی وجہ سے سایہ بھی تھا۔ اس لیے سایہ ہونے والی روایتیں بھی ٹھیک ہے اور سایہ نہ ہونے والی روایت بھی ٹھیک ہے، اور جھگڑے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ سایہ مصطفیٰ کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ نہیں تھا، یہ روایت بھی ہے کہ تھا، تو پھر ترجیح کس کو ہے؟ باتیں تو دونوں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا سایہ تھا، ترجیح یہی ہے۔ کبھی کبھی معجزے کے طور پہ حضور کا سایہ ختم کر دیا گیا تھا، یہ حضور کی شان تھی۔ مجھے بتائیں آپ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے یا نہیں؟ بولیے، پانی پیتے تھے یا نہیں؟ حدیث پاک میں 6 دن تک نہیں پیا۔ صوم الوصال ہے، جب صحابہ نے پوچھا آپ نے پیدر پہ روزہ رکھ لیا، کھانا؟ حضور نے فرمایا اللہ یطعمنی و یسقینی، رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو میں نہیں پتہ چلتا۔ نور کا سایہ نہیں ہوتا، تو چونکہ سرکار نور تھے اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت ذکوان سے روایت ہے ان ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صحابی رسول ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا تو حضور چاہے سورج کی روشنی میں آئے چاہے چاند کی روشنی میں آئے آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارا عقیدہ حدیثوں پر مبنی ہے، عقل پر نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام سیوطی لائے ہیں الخصائص الکبریٰ کے اندر، جلد 1 صفحہ 116، ملا علی قاری نے لکھا اپنی کتاب جمع الوسائل جلد 1 صفحہ 176، امام قسطلانی نے اس کو المواہب اللدنیہ میں لکھا، امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا جلد 2 صفحہ 240، اور بھی علماء نے لکھے بہت سارے حوالے ابھی دوسری حدیث میں آ جائیں گے۔ حضرت ذکوان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہے سورج کے سامنے آئے چاہے چاند کی روشنی میں آئے آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے قال ابن سبا
حضرت صبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلہ کان لا یقع علی الارض لانہ کان نورا. اب یہاں بڑی واضح حدیث آئی ہے یہ. حضرت صبا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خاصیتوں میں اسلام من خصائصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی خاصیت تھی، حضور کی خصوصیات تھی کہ ان ظلہ کان لا یقع علی الارض، زمین پر حضور کا سایہ رگڑتے ہوئے نہیں چلتا تھا. جیسے انسان چلتا ہے تو ساتھ ساتھ سایہ بھی چلتا ہے، اس طرح حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، سایہ ہوتا ہی نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ لأنہ کان نورا، اس لیے کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. فکان اذا مشى في الشمس او القمر لا ينظر له ظل، کہتے کہ جب بھی آپ چاند ہو یا سورج ہو اس کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر ہی نہیں آتا تھا. اس حدیث کو امام قاضی عیاض نے لکھا ہے اور یہ کتاب ان کی الشفاء بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے. الشفاء جلد نمبر 2 صفحہ 368. امام نصفی نے اس کو اپنی قرآن کی تفسیر مدارک کے اندر نقل کیا، جلد 2 صفحہ 103. امام قسطلانی نے الموہب اللدنیہ میں لایا. امام حسین بن محمد دیار بکری نے تاریخ الخمیس میں اس حدیث کو لکھا. امام شہاب الدین خفاجی نے اپنی کتاب نسیم الریاض میں لکھا. امام ابن حجر المکی نے افضل القرآن میں لکھا. امام احمد مناوی نے شرح شمائل میں لکھا. شاہ عبدالحق مودودی دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے مکتوبات ربانی میں لکھا. شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں لکھا. بہت سارے حوالے ہیں اس پر. میری کتاب چھوٹی سی ہے، نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں. کم سے کم اس کے اوپر اسی حدیث کے تعلق سے 25 سے 30 کے قریب حوالے ہیں. تو متعدد محدثین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. تو مشکات کے اندر بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تقریباً 13 کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بڑے بڑے معجزات اور علامات نبوت ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں. علامات نبوت والا چیپٹر ہے انٹرنیشنل کے مطابق مشکات میں 5852 سے لے کر 5861 تک 10 احادیث، اور معجزات والا چیپٹر ہے 5868 سے لے کر 5943 تک 76 احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے. یہ تقریباً 86 کے قریب احادیث بن رہی ہیں جو ساری دنیا کی کتابوں سے انہوں نے کمپائل کی ہیں. تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں، مشکات کی تیسری جلد میں یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں. کوئی نہیں لے کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا، کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، روزانہ تو نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ جب زور پڑھنے آتے تھے، اثر پڑھنے آتے تھے، تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو. یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور شرم حیا تک نہ آئی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا اپنے زون کے اندر. آپ ڈیفائن کریں گے کون سی چیز آپ کی عظمت ہے اور کون سی نہیں ہے. تو بھائی پھر ہم آپ کو پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ کرسچنز بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں کہتے ہیں، دشمنی میں نہیں کہتے. تو ہم ان کی بھی یہ بات مان لیں. تو جو بات ہے اس کو مانیں گے، جو بات نہیں ہے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہونی چاہیے تھی، یہ بات ہزاروں صحابہ سے. لیکن یہ ایک روایت الخصائص الکبریٰ 1000 سال بعد جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری اس نے یہ روایت پکڑ کے کہیں سے لکھ دی، اور وہ بھی روایت بالکل منقطع روایت لکھی، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں تھی. اس کو 1000 سال بعد یہ کہیں سے روایت مل گئی اور اس نے نقل کی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں جلد 1 صفحہ 71 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کی روشنی میں سایہ ہوتا تھا نہ چاند کی روشنی میں. اسی سے بھائیوں نے نقل کر کے تو آگے پیش کرنا شروع کر دیا. پہلے اس سند کو تو پڑھ لیں، وہ سند متصل ہی نہیں ہے، وہ تابعی کا قول ہے، زکوان تابعی کا، جس نے حضور کا زمانہ پائی نہیں ہے. نمبر 2، اس کے اندر عبد الرحمن بن قیس متروک کذاب جھوٹا راوی ہے، اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے. تو اصول محدثین پہ یہ تو روایت ہے ہی نہیں ہے جو اس نے سند بھی بنا کے کہیں سے نقل کر دی. باقی تو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں. یہ معجزہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ آبزرو ہونے والا معجزہ ہے. عقل بھی کام کرتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایک دفعہ آپ کو کوئی سایہ جو ہے وہ غائب ہوا ہے تو روزانہ ہی ہوتا ہوگا. اگر یہ ایسی بات تھی تو تواتر سے نقل ہونا چاہیے تھا. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو یہ مرسل کی تباہی ہے. اس قسم کی مرسل روایات پھر اور بھی کئی موجود ہیں. 8 تابعین سے یہ موجود ہے روایت مرسل، چھوٹا ہوا جس کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پڑھتے ہوئے بتوں کی تعریف جاری ہوگی ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اس قسم کی جھوٹی روایتیں پھر ان کو بھی مانے، شیطان نے یہ پھیلائی ہوئی ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے جھوٹی روایت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو آ کے بیان کرتے ہیں. تو پہلے یہ چیک کیا کرو کہ کون بندہ بیان کر رہا ہے، اس کا ماں باپ بھی موجود ہے، کوئی کہیں اس کی اتھینٹسٹی بھی موجود ہے کہ لا پتہ قسم کے اور مجہول قسم کے ان نون لوگوں سے روایتیں لے لی جائیں. تو میں نے اسی لیے پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں صحیح مسلم کا پورا مقدمہ جو امام مسلم نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھایا ہے، اور 5 ایسی حدیث کی کتابوں سے مثالیں پیش کی ہیں ان جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی اور ضعیف الاسناد روایتوں کی، جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو جائے ہمارے ایمان کا ولیعوذ باللہ تعالیٰ، اگر ہم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کریں گے. تو اب بھائیو یہ بالکل باطل دعویٰ ہے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اب میں آف دا وے جا کے میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ کا سایہ تھا، حالانکہ میرے پہ دلیل ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو پیش کرنی ہے. ہم تو روٹین کی ہمارے لیے دلیل وہی ہے سورۃ النحل آیت نمبر 49 کہ ہر شے کا جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اب روٹین سے ہٹ کے میں آپ کو 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں.
नंबर 1, अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8408 नंबर हदीस है, जिसे इमाम ज़ाहबी ने भी सही कहा, इमाम हाकिम ने भी सही कहा, सही सनद के साथ है, और सही इब्न खुज़ैमा में 892 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने नमाज पढ़ी और नमाज के दौरान एक ऐसा अमल किया कि सहाबा कहते हैं हमने आपको ऐसा अमल पहले करते हुए नहीं देखा कि आप नमाज की हालत में आप थोड़ा सा आगे बढ़े और आपने अपना हाथ बुलंद किया, फिर आप पीछे हटे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ऐसा ही है। हुआ यूं कि नमाज पढ़ने के दौरान अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई और मैंने इरादा किया कि जन्नत से एक गोशा तोड़ दूं फ्रूट का। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही की गई जन्नत को कि पीछे हट जाओ, अभी ये जन्नत की नेमतें दुनिया में नहीं ली जा सकती, उसके लिए मरना शर्त है। तो जन्नत मुझसे पीछे हट गई। फिर अल्लाह ताला ने मेरे सामने दोज़ख को पेश किया, हत्ता कि मैंने सहाबा इकराम से कहा कि मैंने अपना और तुम्हारा साया देखा दोज़ख के ऊपर, ज़िल्ली व ज़िल्लुकुम। तो मैंने तुम्हें इशारा किया कि तुम लोग दोज़ख से पीछे हट जाओ, यानी सहाबा इकराम। तो अल्लाह ने मुझे वही की कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस मामले को छोड़ दीजिए, इनको यहीं पर खड़ा रहने दें। जो ख्वाब में वो दिखाया गया, आपका साया और आपके सहाबा का साया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए लेकिन सहाबा को वहां पर खड़े रहने दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ख्वाब नहीं, ये बिल्कुल बेदारी में आपके साथ अमल हुआ। इसकी मैंने ये तावील किया है कि मेरी वफात के बाद मेरी उम्मत को आजमाइशों में डाला जाएगा, फितनों में डाला जाएगा। यानी मैं तो उस आजमाइश, वो आग जो आजमाइश की शक्ल में दिखाई गई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना और सहाबा इकराम का साया देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आजमाइशों से बचा लिया। लेकिन आपकी वफात के बाद आपके सहाबा के ऊपर वो आजमाइशें आई और आपको पता ही है, हम तो अक्सर उस पर लेक्चर देते हैं। मसला नंबर 101 जंग जमल सिफीन नहरवान के हवाले से इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें फिर सहाबा इकराम पर, और अनस इब्न मालिक इसके रावी हैं, सबसे बड़ी तो उन पर आजमाइश आई। बनु उमय्या के हज्जाज इब्न यूसुफ ने सही बुखारी में आता है कि आपके ऊपर कितने जुल्म किए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। तो इसमें अल्फाज है ज़िल्ली व ज़िल्लुकुम, मैंने अपना और तुम्हारा साया। तो इस पर तो कोई तावील कर सकता है कि ये कोई तमसील दिखाई गई थी, लिहाजा हम अगली 2 रवायतें बिल्कुल ऐसी पेश करेंगे जिसमें तावील की गुंजाइश नहीं। दूसरी रवायत मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 6 सफ़ा 131 पे इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 25040 नंबर है। सैयदा आयशा कहती हैं एक सफर के दौरान सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन का ऊंट बीमार हो गया। तो आपने सैयदा ज़ैनब से कहा कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऊंट हैं, एक ऊंट जो है वो सफिया को दे दो, लेकिन वो चूंकि आपस में सौकने थी तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इस यहूदिया को तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वो यहूदियों में से थी लेकिन मुसलमान हो गई भी थी हज़रत सफिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त नाराज हुए हज़रत ज़ैनब की इस बात के ऊपर कि हज़रत आयशा कहती है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने तक हज़रत ज़ैनब के यहाँ नहीं गए। 3 महीने जब गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ गए तो हज़रत ज़ैनब के अल्फाज हैं कि मैंने दोपहर के वक्त दूर से साया आता हुआ महसूस किया। ज़िल्लुहु के अल्फाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया मुबारक। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसी का एक तुरुक आगे मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, तीसरी हदीस जिल्द 6 सफ़ा 337 पर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 26908, जिसमें खुद हजरत सफिया ये बयान कर रही हैं कि मुझे इस तरीके से ज़ैनब ने कह दिया था यहूदिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने तक नाराज रहे और हज्जतुल वदा के मौका पर यह मामला हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ ले गए। इससे ये बात पता चली कि रबीउल अव्वल के महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनियावी जिंदगी के साथ दुनिया में मौजूद थे, यानी आपकी वफात सफर में नहीं हुई है, रबीउल अव्वल में ही हुई है। ये कन्फर्म है, सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई। मेरा मसला नंबर 26 मसला नंबर रबीउल अव्वल से मुताल्लिक 3 गलतफहमियां वो सुन सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात वाले महीने 3 महीने के बाद नाराज होने के बाद हजरत ज़ैनब के पास आए तो हजरत ज़ैनब के अल्फाज देखे, मैंने दूर से किसी मर्द का साया आते हुए महसूस किया, मर्द का। और वो कहती हैं कि जब वो मैंने सोचा कि इस वक्त मेरे खैमे में कौन सा मर्द आ रहा है, क्योंकि वो ये गुमान कर रही थी 3 महीने से हुजूर नाराज थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा ये कोई अजनबी मर्द मेरे खैमे की तरफ आ रहा है, दूर से उन्होंने देखा। अगर वो आप का फिजिकली साया ना होता जिनका ये कहना है तो कहती हाँ जी साया चूंकि कोई नहीं है लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आ रहे हैं। तो कहती है मैंने कहा ये मर्द कौन आ रहा है मेरे खैमे की तरफ, जबकि रसूलुल्लाह मेरा मर्द तो मुझसे नाराज है, बिल्कुल क्लियर कट। तो कहती है जब वो करीब आए तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रही है, आप मुझे बताएं मैं क्या अल्लाह ताला की बारगाह में नजर करूं कि आप मुझसे राजी हो गए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी चारपाई के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके मुझ पर हाथ रखा, यानी शफकत के साथ हजरत ज़ैनब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। इसमें अल्फाज है मैंने दूर से किसी मर्द के साए को आते हुए महसूस किया। मर्दों के चलने में, औरतों के डेल डोल में और मर्दों में फर्क है। आप सबका कोई पगड़ी मुबारक होगी या आपने चादर ली हुई होगी तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये मर्द ही आ रहा है कोई, और साथ अल्फाज है कि साया महसूस किया, ज़िल्लुहु के अल्फाज है, साया मुबारक। तो बिल्कुल क्लियर कट है, ये दलाइल सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज जिसकी दलील उसने देनी है जिसने ये दावा किया है। हमारी दलील तो कुरान हकीम सूरह अन-नहल आयत नंबर 49 मौजूद है। ये तो थी भाई इल्मी दलील। अब एक और दलील भी है जिसके बगैर काम नहीं चलता। तो कौन सी दलील? हम ये इनसे कहते हैं अगर इनका ये दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था
تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک کثرت سے موجود ہیں، اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی سند بھی موجود ہے، جیسے ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں، اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے بال مبارک کا۔ یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹور رہے ہیں، ربیع الاول پہ زیارتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ نبی وسلم کے بال مبارک ہیں۔ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں، اور ہم نے تو پہلے بیان کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیے، تبرکم تقسیم کیے، صحابہ کے پاس ہوتے تھے، بالکل موجود ہے، ہم نہیں انکار کرتے۔ تو آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اسے پیش کریں، جیو والوں کو بلائیں، ARY والوں کو بلائیں، آج والوں کو بلائیں، ایکسپریس والوں کو بلائیں، یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں، BBC کو، CNN کو بلائیں، پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ معجزہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آپ کے بال مبارک ہیں، اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں، اس کا سایہ نہیں پڑ رہا، یہ ایسی فزیکل چیز ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے، تو فوراً کی بھوک نکل جائے گی، ان کو بھی پتہ سایہ ہے۔ تو اگر یہ آپ کا بال مبارک ہے تو اس کا سایہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گیا تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں۔ اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے۔ صحابہ کرام اس سے توسل اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 نمبر حدیث ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گچھا تھا۔ یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری 5896، جو انہوں نے چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا، اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن ام سلمہ کو بھیجتا، تو وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں ڈبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفا کے لیے۔ بال مبارک جسم سے ہٹ چکے ہیں، تو یہ بدبخت جن کے یہ جھوٹے دعوے ہیں نا، ان سے پوچھے بال مبارک ہٹے ہوئے، آج بھی ان کا فیض موجود ہے۔ اگر سایہ مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے، ان کی موت ہے۔ اپنے سارے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ بلا لیں، اور جتنے زندہ ہیں ان سب علماء کو جمع کریں، میری اس پھکی کا جواب دیں، یا پھر یہ پھکی لے کے اپنا ہاضمہ درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو عقیدہ نہ بتائیں، بال مبارک کا سایہ دکھائیں۔ اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کرتا آتا تھا جو جسم کا حصہ نہیں تھا الگ سے تھا، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409 نمبر حدیث ہے۔ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگی ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا، دھاری دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ تو آپ کے تبرکات کا توسل تو آج تک قائم ہے۔ تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ منہ مبارک ہیں ان کے پاس، اور واقعی ہے، جیسا کہ توپ کاپی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح سند کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں، ان کے سائے تو موجود ہیں، چلے ان کے بزرگوں کے لائن بال مبارک رکھے سامنے، BBC کو، CNN کو بلائیں، جیو والوں کو بلائیں، ایئر وے والوں کو، آج TV والوں کو، سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشمہ دکھائیں۔ میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ معجزہ دیکھ کے۔ یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی،